تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 29واں پارہ تعارف سورۃ الحاقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام، اس سورت کا نام الحاقہ ہے۔ اس میں 2 رکوع، 52 آیتیں، 256 کلمات اور 1423 حروف ہیں۔ نزول، علامہ آلوسی اور دیگر مفسرین نے مسند امام احمد سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے اسلام لانے سے پہلے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں یہ نیت کر کے گھر سے نکلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر پریشان کروں گا اور جس طرح بن پڑا ان کا دل دکھاؤں گا، لیکن میرے پہنچنے سے پہلے حضور حرم میں داخل ہو چکے تھے اور نماز کی نیت باندھ لی تھی۔ یہ جاننے کے لیے کہ آپ کیا پڑھتے ہیں میں قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت حضور سورہ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ میں اس کلام بلاغت نظام کو سن کر حیران و ششدر ہوتا جا رہا تھا۔ میرے دل میں خیال گزرا کہ باخدا آپ بڑے باکمال شاعر ہیں۔ اسی وقت حضور نے یہ آیت تلاوت کی، وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم بہت کم ایمان لے آتے ہو۔ میرے دل میں گزرا کہ کاہن ہے، میرے دل کے خیالات پر آگاہ ہو گئے ہیں۔ فوراً حضور نے یہ آیت پڑھی، ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں، تم بہت کم غور کرتے ہو۔ حضرت عمر کہتے ہیں یہ سورت سن کر اسلام میرے دل کے رگ و ریشے میں سما گیا۔ اس روایت سے یہ امر واضح ہو گیا کہ یہ سورت مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، جبکہ حضرت عمر ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ اس سورت کے سننے سے آپ کے دل میں اسلام کی عظمت کا پہلا نقش ثبت ہوا، جو رفتہ رفتہ پختہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ بہن اور بہنوئی کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس نے تمام پردے چاک کر دیے اور آپ ایمان قبول کرنے کے لیے کشاں کشاں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ مضامین، حلف اٹھا کر بیان کیا کہ قیامت ضرور واقع ہوگی، ساتھ ہی سمود، عاد اور فرعون کا تذکرہ فرما دیا جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اس لیے عمر بھر سرکشی اور طغیانی کا راستہ اختیار کیے رہے، جس کا نتیجہ ان کی عبرتناک تباہی کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عقیدہ قیامت افراد اور اقوام کی اصلاح میں کتنا مؤثر کردار انجام دیتا ہے۔ آیات 13 تا 17 میں قیامت کے روز برپا ہونے والے ہولناک حادثات کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ آیت 18 سے لے کر آیت 37 تک یہ بتایا کہ جو لوگ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ایک دن وہ اپنے پروردگار کے روبرو پیش کیے جائیں گے اور ان کا محاسبہ ہوگا، ان کو اس روز ان کا صحیفہ عمل ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کی بڑی عزت و تکریم کی جائے گی، اور جو لوگ وقوع قیامت کے منکر تھے اور ساری عمر ہر قسم کی باز پرس سے بے نیاز ہو کر داد عیش دیتے رہے، ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں پکڑائیں گے۔ اس وقت ان کی حسرت اور ندامت قابل دید ہوگی، اور ان کے ساتھ جو خوفناک برتاؤ کیا جائے گا اس کا ذکر سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوسرے رکوع میں یہ بتایا کہ قرآن کریم کسی شاعر کی نغز بیانی اور قادر الکلامی کا کرشمہ نہیں، اور نہ کسی کاہن کی تک بندی اور حرزہ سرائی کا نتیجہ ہے، بلکہ اس کو رب العالمین نے اپنے رسول کریم پر نازل فرمایا ہے۔ میرے رسول کی یہ مجال نہیں کہ اپنی طرف سے کچھ گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دے، بفرض محال اگر وہ اس سنگین جرم کا ارتکاب کرے گا تو اس وقت اس کی رگے دل کاٹ کر رکھ دی جائے گی۔